اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. اور لوگوں آؤ جن کو میرے نام کی وجہ سے، میرے دین کی وجہ سے، جن کو اللہ پاک فرماتے میری راہ میں ستایا گیا، ٹکڑے کر دیے گئے. صحابی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، بیر معونہ سے گرفتار کر کے لائے، مکے میں قید کر دیا. مکے کے سرداروں نے پھانسی کا حکم صادر کر دیا، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا. کئی دن ہو گئے صحابی بھوکا ہے، پیاسا ہے، کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ کافرہ عورت کہتی ہے جس نے اپنے مکان میں بند کر رکھا تھا حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ میں ایک دن روشن دان میں سے جھانک کر دیکھنے لگی کہ ہم نے اس کو کئی دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے، اس کا حال کیا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے جب میں نے روشن دان میں سے جھانک کر دیکھا تو موسم اس زمانے میں نہیں تھی، خباب انگوروں کا انگور کھا رہا تھا. نبی کا صحابی مکے والوں کی قید میں، انہوں نے کھانا بند کر دیا، انہوں نے پانی بند کر دیا، اور یہ انگور کھا رہا ہے. مکے کی کافرہ عورت کہتی ہے میں نے پوچھا یہ انگور کہاں سے لا؟ من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مکے والوں تم نے میرا کھانا بند کیا، عرش والے نے مجھے کھلا دیا. صحابی کو جس وقت میدان میں لے گئے پھانسی چڑھانے کے لیے، مکے کے سرداروں نے پوچھا کہ اگر تو ایک بات ہماری مان لے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، کہ اپنی زبان سے یوں کہہ دے کہ میری جگہ میرے نبی کو لا کر نعوذ باللہ من ذالک پھانسی چڑھا دو، میری جگہ میرے نبی کو لا کر سزا دے دو، اگر تو زبان سے یوں کہہ دے ہم تجھے چھوڑ دیں. اور یہ بات تھی کہ حضور ان کے قبضے میں نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مدینے پاک میں ہے، ان کے اختیار میں نہیں، ان کے قبضے میں نہیں، ان کے قابو میں نہیں. صحابی جانتا تھا کہ حضور ان کے ہاتھ آ ہی نہیں سکتے جان چھڑانے کے لیے، اگر وہ یہ لفظ کہہ دیتا تو کیا بات تھی. مثال کے طور پر یوں سمجھو، اگر ہمارا آدمی کوئی ہندوستان میں پھنس جائے اور کافر اسے پکڑ لے اور وہ یہ کہہ دے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے، تو زبان سے صرف اتنا کہو کہ میری جگہ ہمارے صدر ضیاء الحق کو لا کے پھانسی چڑھا دو، تو زبان سے کہہ دے بس. تو بتاؤ یہ کہنے میں کیا حرج ہے؟ اسے پتا تو ہے کہ ہمارا صدر ان کے اختیار میں تو ہے نہیں، ان کا اختیار ہی نہیں، ان کی وہاں حکومت ہی نہیں، ان کی وہاں سرداری نہیں، ان کا وہاں قدرات ہی نہیں چلتا. جان بچانے کے لیے اتنی بات کہنے میں کیا حرج تھا؟ مگر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس ظالموں زبان بند کرو، او کمینوں بھونکو مت، میری جان کا تم قیمہ بنا سکتے ہو مگر میں ہرگز یہ بات دوبارہ کرنے کو تیار نہیں. میرے آقا کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چبھے میں یہ گوارا نہیں کر سکتا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تم میرا جو چاہو کرو، میرے آقا کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور نہ میں اپنی زبان سے ایسی بات کہنے کو تیار. مکے کے کافر آ کے کہنے لگے کوئی تیری آخری آرزو ہو، کوئی تیری تمنا ہو، کوئی پیغام کسی کو دینا ہو. صحابی کہنے لگا صرف ایک آرزو اور صرف ایک حسرت، صرف ایک تمنا، مجھے آخری وقت میں 2 رکعت نماز ادا کرنے دو. ہاں تم تو جوانی میں نماز نہیں پڑھتے،
تم تو مزدوری کرنے میں نماز نہیں پڑھتے، تم تو خالی بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، تم تو کنجریوں کے گیت سنتے ہوئے ٹیک پر بیٹھے سارا دن برباد کر دیتے ہو، نماز نہیں پڑھتے۔ عورتیں گپے مارتی رہیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، کھاویں گی اچھا، پہنیں گی اچھا، نماز پڑھتے ہوئے ناگ لڑتا، نماز نہیں پڑھنی۔ صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہنے لگا آخری وقت میں مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ اجازت دے دی مکے والوں نے۔ صحابی نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا مانگی، الہی میں سولی پہ چڑھنے والا ہوں، میں پھانسی لگنے والا ہوں۔ اپنے آپ کو خطاب کر کے خباب کہتا ہے اور میری جان ایمان اور اسلام کے لیے سولی چڑھ جا، اور میرے چمڑے تو ڈھڑ جا، اور میرے لہو تو بہہ جا، اور میری چربی تو خشک ہو جا، اور اے میری روح تو جا کر کالی کملی والے سے میرا آخری سلام کہہ دے، میرا آخری سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دے۔ ادھر مکے والوں نے حضرت خباب کو پھانسی چڑھایا، خبیب کو، اور ادھر جبریل نے حضور کی خدمت میں خبیب کا سلام پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا او مدینے والوں، میرے خبیب کو مکے والوں نے پھانسی چڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جبریل اس کا سلام لے کر آئے۔ آخری سلام پھانسی چڑھتے وقت، سولی چڑھتے وقت صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا۔ آج ہم مرتے وقت کسی کو درود شریف یاد نہیں، کسی کو استغفار کا مزاج نہیں، قرآن کریم کے عادی نہیں، یا بچوں کی طرف دھیان رہے گا، یا بیوی کی طرف دھیان رہے گا، یا بنگلے اور کوٹھی اور مکان کی طرف توجہ رہے گی، یا اپنے کاروبار کی طرف دھیان کرتے، غرضے کے دنیائی کا دھیان کرتے کرتے ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمیں مرتے وقت حضور کا تصور بھی نصیب نہیں، درود شریف بھی نصیب نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام ہیں اس قسم کے جنہوں نے قربانیاں دی۔ آج صحابہ کرام کی قربانیوں کی قدر کرنے کے بجائے ان کا مذاق، ان کے خلاف، ان کی توجہ کو اپنی طرف سے ہٹانا کیا طریقہ کار ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی، نگاہ نبوت سے تیار کی، خود تعلیم دی، خود ان کا تزکیہ نفس کیا، خود ان کے دلوں کو جلا بخشی، اور ایسی فوج تیار کی یہ 10 دن کے بھوکے بھی کفار کو کھا جایا کرتے تھے، کئی دن کے پیاسے بھی کفار کو تباہ کر دیا کرتے تھے۔ ہاں قرآن کریم پڑھ کر کے دیکھو، قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ تو مرنا جانتے تھے، یہ آگے بڑھنا جانتے تھے، یہ پیچھے ہٹنا جانتے ہی نہ تھے۔ یہودیوں کو ٹھکانے لگایا تھا صحابہ کرام۔ آج امریکہ کے یہودی، آج روس کے یہودی، آج اسرائیل کے یہودی، آج ہندوستان کے یہودی، آج پوری دنیا کے یہودی ہمارے بارے میں یہ جان چکے ہیں کہ اب یہ مسلمان کچے پکے ہی ہیں، یہ وہ مسلمان نہیں، یہ وہ بلال والی مسلمانی نہیں رکھتے، یہ سلمان فارسی والی مسلمانی ان کے پلے نہیں، فاروق اعظم والا اسلام ان کے پلے نہیں، یہ مکر کرتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ لی، مسجد میں بھی چلے گئے، میلے ٹھیلوں میں بھی چلے گئے، عرسوں میں جا کر کے سجدے بھی کر لیے، ناچ گانے بھی کر لیے، اور دبڑک ڈھول خوب بجائے، اور پھر جنت کا سیدھا راستہ۔ خدا مندی کریم نے اعلان کر دیا میری رضا صرف ایک صورت میں ہے، آؤ اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی رضا کو، اپنی تمنا کو، اپنی خواہشات کو میرے سامنے قربان کر دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ لوگوں آؤ میری ساتھ کاروبار کرو، جان میرے حوالے کرو اور میری رضا خرید لو، میری جنت خرید لو، میرے بنائے ہوئے اعلیٰ درجے کے بالا خانے خرید لو، یہ تمہارے لیے میں نے بنایا۔ تو مسلمان کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھتا،
آج ہمت باندھو، پریکٹس کرو، فوجی تیاری کرو، جرت پیدا کرو، بہادری پیدا کرو، بدماشی چھوڑو. زناکار قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر سکتی. فرمایا لا یزنی زان ہوا مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. زانی جس وقت زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر چلا جاتا ہے. لا یسرق سارق حین مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا چور جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے. چوری چھوڑو، زنا اور بدکاری چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بدامالی چھوڑو، ملاوٹ کو تباہ کر دو، نیتوں کو صاف کر لو، پھر دیکھو قدرتی دل میں کتنا بڑا جذبہ پیدا ہو. ورنہ بدماش قوم کبھی مجاہد نہیں بنا کر. کیا کھیل بن گیا. اچھے بھلے سمجھدار لکھے پڑھے گانے بجانے میں پھنس کر کے رہ گئے. مسجد میں ڈھول تو بجا نہیں سکتے، تھوڑی سی شرم آتی ہے، آگے چل کر شاید وہ بھی شروع ہو جائے. ہارمونیم سرنگی تو نہیں کھڑکا سکتے، مگر صبح کو نماز کے بعد قرآن نہیں پڑھتے. ہر آدمی لاؤڈ اسپیکر کھول کے لگا ہوا ہے، بڑا لطف آیا سویرے سویرے. قرآن نہیں پڑھتے. پتہ نہیں کائے میں لطف آیا سویرے سویرے. ناشتے میں لطف آیا، کچھ کھیر کھانے میں لطف آیا، پتہ ہی نہیں کائے میں لطف آیا. غزلیں گاتے ہیں مسجد میں، ہر وقت قرآن نہیں پڑھتے. اور میں کہتا ہوں خدا کے قرآن کو کی چوری نہ کرو، خدا کے قرآن سے منہ نہ پھیرو، لوگوں کی توجہ نہ ہٹاؤ. اللہ پاک کہتا وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون. سبحان اللہ. اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، توجہ کرنا، حدیث عرض کر رہا ہوں نبی کی، میرے تیرے نبی کی. فرمایا جس گھر میں، جس دکان میں، جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے. قرآن چھوڑ دیا. صبح اٹھتی قوالی شریف قرآن لڑتا ہے، کاٹتا ہے قرآن پڑھتے پھانسی لگتی ہے. ایک لفظ الف لام میم 3 لفظ ہیں. میرے نبی نے فرمایا 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم 3 حرف پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئی. 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے ایک ایک لفظ کے بدلے میں. گویا 300 خطائیں معاف ہو گئی، 300 درجے بلند ہو گئے، 30 نیکیاں مل گئی. الف لام میم اتنا لفظ کہنے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی یا عورت یا مرد صبح سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جو آدمی صبح سورت یاسین کی تلاوت کرتا ہے، عورت ہو یا مرد، سنو کالی کملی والے کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ اس دن سارا دن کے حادثے سے، شر سے، فتنے سے، نقصان سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، کاروبار کے نقصان سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں. سارا دن کا ذمہ وار میں بن جاتا ہوں. یہ سورت یاسین تو نہیں پڑھتے، نہ سیکھتے ہیں، نہ سکھاتے ہیں، نہ عورتیں سیکھتی ہیں، نہ مرد سیکھتے ہیں، نہ بوڑھی عورتیں سیکھتی ہیں، نہ بوڑھے مرد سیکھتے ہیں. اور قبر کے کنارے لگے ہوئے ہو. اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، فرمایا سورت یاسین اگر کوئی قبرستان میں پڑھ کر ایصال ثواب کر دے مردوں کے لیے تو ایک دن کی سورت یاسین سے 40,000 مردوں کی نجات. تم نے اس قرآن کو کیا سمجھا؟ رحمت اس میں، برکت اس میں، سعادت اس میں، سکون اس میں، راحت اس میں، ایمان اس میں، جنت اس میں، خدا کی رضا اس میں، نبی کی غلامی اس میں، سب کچھ اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں پھانسی لگتی ہے؟
تلاوت کیا کرو صبح شام اٹھ کر، اپنے بچوں کو کراؤ، خود کرو، گھروں میں عورتیں تلاوت کریں، انشاءاللہ بیماریاں چلی جائیں گی، گھر کے تنازع نکل جائیں گے، جھگڑے نکل جائیں گے، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔